ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کو ساتھ لیا۔ بعض روایات میں 1500 بھی آتا ہے اور بعض روایات میں 1400 صحابہ بھی آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لیا۔ عمرے کے ارادہ سے آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ کی طرف۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار کو پتہ چلا، وہ اس چیز کو اپنی ضلالت سمجھتے تھے کہ حضور مکہ آئیں اور آپ عمرہ کر لیں۔ راستہ روکنے کے لیے کافر آگے گئے مقام حدیبیہ پر، وہاں پر راستہ روکا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے کلمہ پڑھنے والے، حضور سے محبت رکھنے والے، جو مکہ کے اندر کافروں کے ہاتھ میں تھے۔ کوئی کسی کو اپنے باپ نے قید میں رکھا ہوا تھا، کسی کو بھائیوں نے قید میں رکھا ہوا تھا، کسی کو رشتہ داروں میں قید میں رکھا ہوا تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حدیبیہ پہ پہنچے، ادھر سے کافروں نے راستہ روکا، وہاں پر مذاکرات ہوئے، اور جب مذاکرات ہوئے تو ایک شک ان میں طے ہوئی۔ کافر کہنے لگے کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس وہاں پہ مدینے ہوا تو آپ ہمیں واپس بندہ بھیجیں گے، واپس کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی آدمی کلمہ پڑھنے والا ہمارے ہاتھ میں ہوا مکہ میں تو ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بظاہراً یہ شک تو بہت ایک کمزور نظر آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اس کو۔ اس شک سے اسلام کو انتہا درجہ فائدہ ہوا۔ جب کوئی مسلمان، ظاہری بات ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ بھی نہیں جا سکتے تھے اور مکہ کے اندر رہنا ان کے لیے مشکل بنتا تھا، وہ مکہ چھوڑ کر اور جگہ پہ چلے جاتے تھے اور وہاں اسلام کی تبلیغ کرتے۔ اسلام بہت زیادہ پھیلا اس شک سے۔ تو ان میں سے جب یہ شک طے ہو رہی تھی تو یہاں مکہ کے رہنے والے حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، نوجوان تھے، انتہا درجہ محبت رکھتے تھے حضور سے۔ اور جب انہوں نے سنا نا کہ حضور مقام حدیبیہ پہ تشریف لے آئے تو بعض روایات والے لکھتے ہیں انہوں نے گھر کی کھڑکی توڑ کر وہاں سے بھاگے۔ جیسے مقام حدیبیہ میں پہنچے، وہاں یہ شک طے ہو رہی تھی، ابھی وہاں پہ پہنچے، ان کے ہاتھوں پہ زنجیریں تھیں، خون تھا ہاتھوں سے اور پاؤں سے بھی خون تھا کیونکہ انہوں نے جکڑا ہوا تھا زنجیروں سے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آ گیا ہوں حضور، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آگے وہ شک طے ہو رہی تھی۔ ابو سفیان بولا نہیں، اگر یہ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں گے تو پھر ہم شک طے نہیں کرتے، پھر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل تم صبر رکھو، اللہ تمہارے لیے بہتری فرمائے گا۔ اب یاد کریں کہ یہ ایک امتحان محبت ہے کہ کوئی اس طرح کے موڑ پہ آ کر استاد شاگرد کو چھوڑ دے، پیر مرید کو چھوڑ دے تو کیا دل پہ گزرتی ہوگی یار، کیا دل پہ گزرتی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تم واپس چلے جاؤ۔ اندازہ کریں کیا دل پہ گزری ہوگی، کیا ہی امتحان محبت ہے یار۔ اور آپ حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو باپ تھے نا، انہوں نے یہاں سے گریبان سے پکڑا اور پیچھے کرنے لگے، دھکیلنے لگے، اور وہ تانا دینے لگا کہ یہی ہے نا جس سے تو محبت رکھتا ہے، وہ تو اپنے پاس تمہیں رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ نے فرمایا تانا نہ مارو، میرے محبوب نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے، مجھے قبول ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، مجھے اب قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو، مجھے بتا دیں جہاں بیٹھنا ہے میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ اب میں تمہارا قیدی نہیں رہا بلکہ حضور کے حکم کا قیدی بن چکا ہوں۔ اب جب تم کہو گے، جہاں کہو گے، کہتے ہیں نا زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب آپ کا باپ کہنے لگا کہ انہوں نے تو تمہیں رکھا ہی نہیں ہے، رشتہ دار تانے دینے لگے،
انہوں نے تو تمہیں رکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے تن میرا کنگھی ہووے، میں زلف سجن دی باواں، پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں۔ مارو مارو مینوں مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیشے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ یار فرید مل جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ تم صبر کرو، اللہ بہتری فرمائے گا تو بہتری رب ضرور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جو اب مجھے آپ کو قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کہیں گے، جس کمرے میں کہیں گے، میں وہیں پہ بیٹھ جاؤں گا۔ یار یہ تھی حضور کی صحابہ کی حضور سے محبت۔ اب ہمارے اوپر کوئی تھوڑا سا بھی دکھ آ جائے نا تو ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑیں یار، یہ مولویوں کا دین ہے۔ تھوڑا سا دکھ آ جائے چھوڑ جاتے ہیں۔ یار حضور کے صحابہ کی محبت دیکھیں اور محبت کے امتحان دیکھیں، اندازہ کریں کہ کتنے مشکل وقت آئے لیکن پھر بھی حضور کی محبت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور پھر کچھ وقت ایسا آیا جب دن گزر گئے، کچھ مہینے گزر گئے، کچھ سال بیت گئے، فتح مکہ ہوا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان و شوکت کے ساتھ گئے عمرہ کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہ گئے نا تو طواف فرما رہے تھے، اور اب آقا کی غلام کو جو عزت دینے کا طریقہ ہے وہ کمال تھا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ان کے رشتہ داروں کو کہ جاؤ یار اس کو بلا کر لے، نہ، حضور جیسے ہی سواری پہ سوار تھے سارے مجمع کو اکٹھا کر کے پھر حضور نے اونچی آواز سے فرمایا یار جاؤ ابو جندل کو بلا کر لے آؤ۔ جب گئے ابو جندل کو بلا کر لائے، حضور مسکرائے، حضور کا یار بھی مسکرایا، فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ وقت آئے گا، حالات بدل جائیں گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ابو جندل قریب گئے، حضور نے سینے سے لگایا۔ دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشکلات آتی ہیں، دین کے راستے پر مشکلات آتی ہیں۔ کوئی کہے کہ یار نہیں مشکل ہی نہیں آتی، لیکن امتحان محبت جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی پار کر جاتا ہے جس کے دل کے اندر اپنے یار کی محبت ہوتی ہے، بس۔